جب آپ کو پہلی خبر پہنچی نا، پہلی خوشخبری پہنچی حضرت امام حسن کی پیدائش کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں سے اٹھے اور بآواز بلند سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشخطی کو جب دیکھتے نا تو خوش ہو کے کہتے کہ اس حسن کا، میرے بیٹے کا خط جو ہے، حضور فرماتے اس کے لکھنے کا انداز جو ہے یہ اپنے جد امجد حضرت جناب عبد المطلب جیسا ہے۔ اچھا، حضور مدینے میں ہوں اور حضور نے حضرت امام حسن کی پیدائش کے بعد ان سے ملاقات نہ کی ہو، روزانہ کی بنیاد پر ان سے ملاقات فرمائی، یعنی اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود روز ان کو جو ہے وہ وقت دیا کرتے، ان کو شفقت عطا فرماتے۔ اور جو لوگ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس عظیم قربانی سے انکار کرتے ہیں یا اس پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے سر؟ قرآن کی آیات اتنی حیاتدار ہیں کہ جب کوئی کم ظرف اس کو پڑھتا ہے تو اس سے پردہ کر لیتے، اور پھر اس کو بھی چھوڑے۔ تواتر کے ساتھ ایسی حدیثیں جن میں حضرت امام حسین کو حضور نے اپنے ساتھ بغل گیر کر رکھا ہے، لپٹا رکھا، اور پھر ان کی طرف اشارہ فرما کر بتا رہے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا۔ اب اس کے بعد بھی کسی کو سمجھنے کی کچھ ضرورت ہے۔ میں صرف آخری دو باتیں آپ سے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اتنی زیادہ بات نہیں کی جاتی ہے، ان کی شان میں کچھ بتائیے سر۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے نا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پیدائش پر جو حضور کی خوشی ہے نا، اس کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ پہلے شہزادے ہیں جو پیدا ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ خبر پہنچی نا کہ حضرت امام حسن کی پیدائش ہوگی، تو حضور جب اپنے کاشانہ رحمت سے حضرت امام حسن کے دروازے گھر تک پہنچے، کیونکہ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل نہیں تھا، بلکہ آپ تھوڑا فاصلے پر رہ رہے تھے، قریب تھا، لیکن اس طرح یہ جو آخری وقت جو حجرہ مبارک تھا نا، جو حضرت عائشہ کے حجرہ کے ساتھ جہاں سرکار اس وقت آرام فرمائیں، اس کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کا حجرہ مبارک جو ہے نا، یہ بعد میں یہاں آیا۔ آپ بعد میں یہاں منتقل ہوئے، پہلے آپ ذرا نواح میں رہتے تھے، قریب ہی تھے لیکن تھوڑے فاصلے پہ تھے۔ جب آپ کو پہلی خبر پہنچی نا، پہلی خوشخبری پہنچی حضرت امام حسن کی پیدائش کی، اب آپ پس منظر میں ذرا یہ تصور کیجئے کہ وہ عربوں کے 13 برس کے وہ تانے، 2-2.5 برس کا یہاں کا منظرنامہ، اور اس کے بعد حضور کی دعائیں، التجائیں اور ان کی تعبیر کے طور پر میرے کریم آقا کو پروردگار عالم نے حضرت امام حسن کی جو ہے وہ خوشخبری عطا فرمائی، ان کی پیدائش کی خبر آپ کو ملی۔ حضور کو جب پتہ چلا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں سے اٹھے اچھا، اور بآواز بلند سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے گھر کی طرف چل پڑے، اور بار بار پڑھتے کہ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، یعنی۔ اور وہ انا اعطیناک الکوثر کا وہ ورد کرتے ہوئے حضور وہاں پہنچے۔ اور حضرت امام حسن کی پیدائش کے بعد جب حضرت امام حسین کی پیدائش ہو چکی تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں کو بلایا، اچھا، اور دونوں کو شہزادگان کی تربیت کے حوالے سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب اس میں پہلی خوبصورتی یہ ہے کہ حضور نے جب نصیحت فرمائی نا تربیت کے لیے، تو صرف ماں کو مخاطب نہیں کیا، صرف باپ کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ والدین کو مخاطب کیا۔ تو یہاں سے مجھ تک یہ پیغام پہنچا، آپ تک یہ پیغام پہنچا کہ تربیت کی ذمہ داری والدین دونوں کے اوپر ایک جیسی ہے، یعنی باپ پر بھی اور ماں پر بھی، دونوں کو اس میں اپنا اپنا حصہ ملانا ہے۔ باپ باہر کے معاملات کی ذمہ داری کو پورا کرنے پر اپنے آپ کو ذمہ داری سے عہدہ برا نہ سمجھے، بلکہ اس کی رسپانسبلٹی میں بھی یہ شامل ہے کہ وہ بچوں کی ذہن سازی میں، ان کی شخصیت سازی میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس میں مختلف آپ نے نصائح فرمائیں، ان میں ایک جو پہلی نصیحت تھی وہ اللہ کا تصور ان کو عطا کرو، ان کو اللہ کا شعور عطا فرماؤ، پھر اس دین کی نعمت سے آراستہ کرو۔ پھر حضور نے فرمایا بڑی دلچسپ بات ہے، مثلا اس میں حضور نے فرمایا ان کو اذان دینے کی ترغیب دلاؤ، پھر حضور نے فرمایا ان کو خوش خط لکھنا سکھاؤ۔ اچھا، اب دونوں شہزادے بہت اچھا لکھتے تھے، لیکن حضرت امام حسن کا ذرا عمر میں بڑے تھے، ان کا خط زیادہ پختہ تھا، خوش خطی، اچھا، خوش خطی جو ان کو زیادہ پختہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوش خطی کو جب دیکھتے نا تو خوش ہو کے کہتے کہ اس حسن کا، میرے بیٹے کا خط جو ہے، حضور فرماتے اس کے لکھنے کا انداز جو ہے یہ اپنے جد امجد حضرت جناب عبد المطلب جیسا ہے۔ اچھا،
حضور فرماتے ہیں میں نے بچپن میں اپنے دادا کو لکھتے ہوئے دیکھا، ان کا جو لکھنے کا اور لفظوں کو برتنے کا جو ایک ذوق ہے وہ اپنے جد امجد جناب عبد المطلب جیسا ہے۔ اور حضور ان کی فرماتے، اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات میں سامعین اور ناظرین کے لیے کہوں کہ ہمارے یہاں ہم اکثر اپنے بچوں کے ساتھ تو بہت محبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو دوست ہوا کرتے ہیں، ان کے کلاس میٹس ہوتے ہیں، ان کے ایج فیلوز ہوتے ہیں، ان سے ذرا ہم اکتاہٹ سی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ان کے ساتھ ہر وقت جڑے رہتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے کیا خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حضور جس طرح ہم سے محبت فرمایا کرتے تھے نا، ہمارے احباب ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی ویسی محبت فرمایا کرتے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ اور حبیب ابن مظاہر جو حضرت امام حسین کے دوست تھے زیادہ، ان کا بڑا تذکرہ ملتا ہے کربلا کے حوالے سے بھی، اور میدان کربلا میں بھی انہوں نے اپنی یعنی اس دوستی کا جی ہاں جی خط پہ جن کو بلوایا گیا، اور جنہوں نے پھر اس پیرانہ سالی میں بھی اپنا حق ادا کیا دوستی کا، اور اپنی جان پیش کی، شہید ہوئے وہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ اسباب کے ساتھ وہاں تک پہنچے۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ آپ مسکراتے تھے اور اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ مان حاصل ہے۔ پوچھتے کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات پہ آگاہ نہ ہو کہ حضور کو اپنے شہزادوں سے کیسی محبت تھی؟ سب کہتے کہ یہ تو طے شدہ ہے کہ حضور کی بڑی والہانہ محبت۔ آپ فرمایا کرتے کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، حضور جیسی شفقت اپنے ان شہزادوں کو پر فرمایا کرتے ویسی ہم پر بھی شفقت کرتے، صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کے دوست ہیں، ان کی نسبت سے، ان کی نسبت سے۔ اور حضور حضرت حبیب ابن مظاہر کہا کرتے کہ جیسا ان کے لیے انعام اکرام اور نعمت کا بندوبست ہوتا، یعنی کھلانے پلانے کی جو چیز ان کو پیش کی جاتی، وہی ان کی برکت سے سرکار دو عالم ہمیں بھی عطا کر دیا کرتے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ حضور اپنے شہزادوں کو الگ سے عطا کرتے اور ان کے لیے آمد و ناس والا معاملہ ہوتا، یعنی ان شہزادوں کی نسبت کی برکت سے حضور کی وہ جو انفرادی توجہ ہے ہمیں بھی ویسی حاصل تھی جیسے ان کو حاصل ہوا کرتی تھی۔ تو سرکار دو عالم نے اپنے ان دونوں شہزادگان کے ساتھ بڑی والہانہ محبت کی۔ حضرت امام حسن جو ہیں ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ سواری بھی سکھائی، اچھا، اور تیراکی بھی سکھائی۔ یہ دونوں باتیں جو آپ اس پر فخر فرمایا کرتے، آپ کہا کرتے کہ میں نے یہ دونوں چیزیں کائنات کی سب سے عظیم المرتبت ہستی سے سیکھی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری بھی ان کو سکھائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی بھی ان کو سکھائی۔ تو یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی کار نبوت کی اتنی عظیم الشان ذمہ داریاں، اور جب ہم ان کا زمانہ دیکھتے ہیں تو ظاہری طور پر ان کی عمر مبارک وہ ہے جس میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور بہت بین الاقوامی سطح کی مصروفیات شروع ہو چکی ہیں، اور ایک مارکہ جسے کہتے ہیں نا، ایک بالکل حتمی جسے کہتے ہیں نا فیز میں داخل ہو چکی تھی اسلام کی جد و جہد، اور بڑی مصروفیت تھی سرکار دو عالم کا، روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک اسکیڈول طے تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بنیاد پر ان شہزادوں کے لیے وقت نکالتے، ان کے ساتھ شفقت فرماتے۔ حضرت امام حسن کی جب پیدائش ہوئی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے روز جانا پڑتا ان کے یہاں، تو پھر حضور نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ یہاں جو ہے ان کا گھر یہاں موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ اپنے افراد خانہ کے ساتھ ادھر اگر شفٹ ہو جائیں، اگر ادھر گھر نزدیک ہوتا ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کئی گھر موجود ہیں، میں کسی اور گھر میں شفٹ ہو جاتا ہوں، ان کو یہاں آپ کے بالکل پڑوس میں کر دیا جائے۔ تو وہ پھر وہاں وہ تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم حضرت امام حسن کی جب پیدائش ہو گئی تو کوئی دن سیرت نگاروں نے لکھا ایسا نہیں گزرا حضور کا کہ جس دن زمانہ امن ہو، حضور مدینے میں ہوں، اور حضور نے حضرت امام حسن کی پیدائش کے بعد ان سے ملاقات نہ کی ہو، روزانہ کی بنیاد پر ان سے ملاقات فرمائی۔ یعنی اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود روز ان کو جو ہے وہ وقت دیا کرتے، ان کو شفقت عطا فرماتے۔ اور پھر حضرت امام حسین کی جب پیدائش ہوئی نا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شفقت کا عالم یہ تھا کہ حضور دن میں 2 مرتبہ اس گھرانے میں تشریف لاتے، اور اگر خود نہ جا سکتے تو ان کو بلا بھیجتے، ان دونوں شہزادگان کو بلا کے بھیجتے، اور حضور فرماتے کہ ان کو نہلا کے اور اجلے کپڑوں کے ساتھ بھیجا کرو تاکہ یہ میرے اصحاب میں جب بیٹھے تو وہ ان پر رش کر سکے۔
تو سیدہ کائنات ان کو تیار کر کے بھیجتی. جب ان کا دروازہ کھلتا اور وہ مسجد نبوی کے اندر کیونکہ دروازہ ان کا کھلتا تھا, تو جیسے ہی دروازہ کھلتا تو حضور حلقہ اصحاب میں سے اٹھ کھڑے ہوتے اچھا. اور والہانہ انداز میں اس حلقے کو کاش کرتے ہوئے ان کی طرف لپکتے. حالانکہ اصحاب چاہتے کہ ہم اٹھا لیں, لیکن حضور خود ان کو اٹھاتے اور اپنے ساتھ آ کے اپنی مسند پر بٹھاتے. سبحان اللہ. اور گفتگو کے دوران تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو انفرادی توجہ عطا فرماتے رہتے. کبھی ان کو کچھ کھلاتے, کبھی ان کو کچھ پلاتے, اور اس دوران اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ مکالمہ ہوتا, اور اصحاب بھی اسی نسبت اور تعلق سے پھر ان کے ساتھ محبت کا معاملہ بوسہ فرماتے. مبارک بھی کرتے. جی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے شہزادگان کو جو ہے وہ بہت والہانہ انداز میں بوسہ عطا فرماتے اور بوسہ طلب بھی فرماتے اچھا. ان سے, اور حضور ان کے ساتھ کھیل میں بھی شریک ہوتے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عربوں کے یہاں بھی, اور بچوں کا ایک لاشعور میں ایک پختگی کی یعنی ایک روایت ہے نہ جانے کتنی صدیوں سے, کہ بچوں کی تربیت میں جو ہے نا وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سواری بن کے انہیں انجوائے کروانا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا لگتا ہے. ادھر اوپر بٹھا لینا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ مبارک اور دونوں گھٹنے جو ہیں وہ زمین پر رکھ لیتے اور انہیں اپنے اوپر بٹھا لیتے, سواری فرماتے, اور انہیں کہتے کہ وہ چلے. تو جب وہ کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاتھ میں تو جب ہم گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں یا کسی اس پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس وہ موجود ہوتی ہے, اس کی باغ ہوتی ہے اور اس سے بندہ محفوظ رہتا ہے, نیچے نہیں گرتا. تو حضور ایک ہاتھ پر اپنا جسم لے لیتے اور ایک ہاتھ سے اپنی زلف کرم جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں دے دیتے اور کہتے کہ تم ان کو اپنے ہاتھ میں لے لو. اب ایسی ناز برداری, ایسی انفرادی توجہ, ایسی محبت جو ہے وہ صرف ان کے نصیب کا حصہ ہے. وہ کریم رسول, آپ خود تصور کیجئے نا, میں کئی دفعہ اس بات کو سوچتا ہوں اور عجیب ایک دل سے دماغ کو جاتا ہوا سارا احوال معطر ہو جاتا ہے کہ ایسا کریم رسول جو حشرات الارض اور درندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہو, جس کی شفقت جو ہے وہ جانوروں پر بھی آشکار ہو اور وہ بھی اس پر یقین رکھتے ہوں کہ ان سے زیادہ شفیق اور مہربان, ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ تصور کریں وہ رسول جب اپنے جگر پاروں کے ساتھ شفقت کا اور محبت کا اظہار کرتا ہوگا تو اس کا کیا عالم ہوتا ہو. سبحان اللہ. کیسی والہانہ محبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن جہاں یہ محبت ہے وہیں حضور کی زندگی کے احوال میں یہ بات بھی محفوظ ہے کہ کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے اور حضرت امام حسن تشریف لاتے. اچھا. اور وہ اس کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک کھجور جیسے بچہ اٹھا لیتا ہے وہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی انگشتائے کرم جو ہے وہ ان کے دہن مبارک میں دیتے اور وہ جو کھجور کا ٹکڑا ہے اس کو باہر نکال دیتے. کہتے ہیں یہ صدقے کی کھجوریں اور یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شفقت, محبت, انسیت, والہانہ پیار اس کا اظہار بھی ہے, لیکن وہ جو تربیت کے ایک سیگمنٹ ہے وہ بھی زندگی کا مستقل حصہ ہے. یعنی ہر لمحہ سرکار دو عالم نوالا توڑنا جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کو تربیت فرما رہے ہیں ان کی کس طرح کر کے آپ نے کھانا ہے. پھر کھانے کے اندر شراکت کیسے کرنی ہے وہ حضور ان کو تربیت سکھا رہے ہیں. پانی کا جو پیالہ ہے اس کو کیسے پینا ہے اور کیسے کس مقام سے پینا ہے, کیسے کسی کے لیے راستہ چھوڑنا ہے, جب اٹھ کے مجلس برخاست ہونی ہے تو کسی اور کے لیے اس کا اکرام کا اظہار کیسے کرنا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت امام حسن نے جب ان سے کسی نے پوچھا نا کہ یہ اعلیٰ درجے کے اوصاف آپ کی تربیت میں کیا خوبصورت ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ اوصاف میں نے اپنے نانا جان سے سیکھے, وہ ہمارے لیے اس کا بار بار اہتمام فرمایا کرتے. اور پھر وہ جو عمر میں بڑا ہے حضرت امام حسن کو حضور نے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی کہ جب دروازہ پردہ ہٹاتے ہیں گھر کے سامنے سے باہر نکلنے کے لیے تو تم سے جو چھوٹی عمر کے یعنی حضرت امام حسین جب آتے ہیں اور جناب زینب جب آتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ اس کو جو بڑا آگے نکلتا ہے اس کو پردہ روک کے رکھنا ہے اتنی دیر تک جب تک سارے لوگ باہر نہ آ جائیں. حضرت امام حسن کہتے ہیں میں نے یہ حضور نے عملی طور پر اس کی ڈیمانسٹریشن کی اور ہم سب کو دوبارہ اندر بھیجا اور دروازے کو اس کو پردے کو روک کے رکھا کہ تم بڑے ہو تم اس کو روک کے رکھو, چھوٹے جو ہیں جو ابھی اس پردے کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے وہ سہولت سے باہر آ جائیں تو پھر تم پردے کو دوبارہ دروازے کے ساتھ لگاؤ. تو اتنی جزیات میں جا کے جو تربیت ان کو میسر آئی ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوش نصیبی صرف انہی کا خاصہ تھی
اور کیوں تربیت آپ، اور یہ بات جہاں یہ خوش نصیبی کا پہلو ہے وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی قربانی کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا اس کے لیے کم از کم تربیت کا منظرنامہ یہی ہونا چاہیے. یہی ہونا چاہیے تھا. اور جو لوگ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس عظیم قربانی سے انکار کرتے ہیں، اس کے اکرام سے انکار کرتے ہیں، یا اس میں مین میخ نکالتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے سر؟ آخری سوال. بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کیجے. ہائے 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 ہائے. کچھ لوگ جو ہے نا، منیر نیازی نے ایک بڑی کمال بات کہی. وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن حکیم کی آیات، کسی نے ان سے شکوہ کیا کہ مجھے فلاں فلاں آیات جو ہے نا وہ ان کی سمجھ نہیں آتی، میں بار بار پڑھتا ہوں، مجھ پہ اس کا مفہوم نہیں کھلتا. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیات اتنی حیادار ہیں کہ جب کوئی کم ظرف اس کو پڑھتا ہے تو وہ اس سے پردہ کر لیتے. جن لوگوں کو سورج جیسی اس روشنی اور اس اجالے میں بھی حق اور سچ میں امتیاز کرنا اس کی تمیز نہیں میسر آتی، ان کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا صرف کی جا سکتی ہے. یعنی آپ تصور کیجئے ایک ایسا واقعہ جس کے ہونے سے کئی برس، کئی دہائیاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بار بار باخبر کر رہے ہیں، اور برستی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ حضور نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایسا ایک وقت آنے والا ہے. مٹی حضور حضرت ام سلمہ کے گھر میں آرام فرمایا، اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، حضور کے بال مبارک جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، پریشان حال ہے، چہرے کے اوپر ایک جو ہے وہ کیفیت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضور حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے جنت کی مٹی یہ دے کر گئے. کہا جس وقت کی مٹی سرخ ہو جائے گی تو میرا حسین جو ہے اس کو شہید کر دیا جائے گا. اب کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، اور کون یہ پیغام لا رہا ہے اور کس کی اجازت سے لا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو لوگ جنہیں واقعہ کربلا کی روایات میں سے جو لوگ کوئی رعایت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان بدبختوں کو یہ بات سوچنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ کتنی حدیثیں ایسی موجود ہیں جن سے کربلا کی خبر ہم تک پہنچتی ہیں، جن سے کربلا کو سمجھنا، جس سے سوائے کربلا کی اور کوئی چیز مراد ہی نہیں لی جا سکتی. یعنی آپ تصور کریں نا، اس پورے منظر نامے میں جب حضور یہ بات بیان کر رہے ہیں اس وقت کوئی اور حسین موجود ہے، کوئی اور ایسا حسین ہے جسے حضور اپنا شہزادہ کہہ رہے ہوں، جسے اپنا لخت جگر کہہ رہے ہوں، جسے اہل بیت کہہ رہے ہوں. اور پھر اس کو بھی چھوڑیں، تواتر کے ساتھ ایسی حدیثیں جن میں حضرت امام حسین کو حضور نے اپنے ساتھ بغل گیر کر رکھا ہے، لپٹا رکھا ہے، اور پھر ان کی طرف اشارہ فرما کر بتا رہے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. اب اس کے بعد بھی کسی کو سمجھنے کی کچھ ضرورت ہے. بات وہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا نا، جو سویا ہوا ہے نا اس کو تو جگایا جا سکتا ہے. جس کا ضمیر ہی مردہ ہے، جس کا ضمیر مردہ ہو گیا اس کو کیسے جگایا جائے؟ سوئے ہوئے کو جگایا جاتا ہے، مرے ہوئے کو نہیں جگایا جاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین.